تو میں نے قرآن پاک سے آپ کے سامنے آیت طیبہ کا حصہ تلاوت کیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد طیبہ کا یہ مہینہ انشاءاللہ تعالی آغاز بھی ہونے والا ہے، تو ہمارے لیے استقبالیہ بھی ہو جائے گا۔ ہم محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پاک کے حوالے سے اس مہینے کو جو ابھی انشاءاللہ تعالی چند ساتھ ہو جا، جب وہ آج سے ہو سکتا ہے کل، آج چاند نظر آ جائے اور کل سے شروع ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس مہینے کی قدر و قیمت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد کیا فرماتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ اللہ وہ ہے جس نے ان امیین کے اندر اپنے عظیم محبوب کو مبعوث فرمایا، اپنے عظیم رسول کو مبعوث فرمایا۔ تو رسول کیا کرتا ہے؟ جو عظیم رسول ان لوگوں کے اندر آیا ہے تو اس کی ڈیوٹی کیا ہے، ذمہ داری کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، میرا پاک نبی ان کے سامنے قرآن کی آیات کی تلاوت کرتا ہے۔ کئی بار اس آیت کے ضمن میں نے آپ سے گزارشات کی ہیں کہ ہمارا ایک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آمد اور تشریف لانا ہے، ایک محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف لانے کا مقصد ہے۔ ہم نے دونوں چیزوں کو دیکھنا ہوتا ہے، ایک بعثت ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور ایک ولادت ہے محبوب اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ ولادت ہوئی ہے تو آگے بعثت کا اور پیغام کا سلسلہ جاری اور ساری ہوا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ربیع الاول شریف کے مہینہ میں تشریف لائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عظیم نعمت اور رحمت کو ہمیں عطا فرمایا۔ یہ ہماری سعادت ہے کہ ہم امت مسلمہ کے اندر اور خاص کر محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، اور اللہ نے ہمیں وہ عظیم رسول اور نبی عطا فرمایا ہے جو سارے نبیوں کا امام ہے، جو رحمت للعالمین کی چادر اوڑھ کر دنیا میں جلوہ گر ہوئے، دنیا میں تشریف لائے، ہمیں یہ سعادت نصیب ہے۔ لیکن ہم نے ساتھ یہ دیکھنا ہے کہ آپ کی ولادت کے بعد آپ کی بعثت کا مقصد کیا ہے۔ ہم خوشی بھی کرتے ہیں، ہم جلوس بھی نکالتے ہیں، ہم جلسے بھی کرتے ہیں، ہم جو ہے وہ مختلف محافل کا انعقاد بھی کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پر مکمل طور پر درست ہیں۔ محبوب کائنات کی عظمت کے جھنڈے لہرانا، محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان پاک کی جب وہ اظہار کے لیے اب جلوس کی صورت میں باہر نکل کے آنا، جلسہ کرنا، پروگرام کرنا، مساجد کے اندر ہو، گھروں کے اندر ہو، یہ ہمارے اوپر لازم ہے کہ ہم اپنی نسلوں کو یہ مواقع یاد دلائیں کہ یہ وہ مہینہ ہے جس میں آمنہ کے لال دنیا میں جلوہ گر ہوئے، یہ وہ مہینہ ہے جس میں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا میں تشریف آوری ہے، اور تشریف آوری کے ساتھ اللہ نے اس نظام کی تبدیلی کا بندوبست کیسے کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس نظام دنیا کے اندر جو بے راہ روی، جو گمراہی، جو انسانیت سوز جو نظریات اور جو طریقہ کار جو ہے وہ جاری ہو چکے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مٹانے کا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ختم کرنے کا، جو ہے راہ راست جو ہے وہ سیدھے راستے کی طرف انسانیت کو لانے کا بندوبست کیسے فرمایا۔ تو بندوبست کیسا تھا، وہ دوسری آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ نے ذکر کیا کہ وہ اللہ جس نے ان امیین کے اندر، ان پڑھوں کے اندر، اور میں بارہ آپ کے سامنے گزارش کیا کرتا ہوں کہ دیکھیں عرب کے لوگ سرے سے ان پڑھ نہیں تھے، قرآن میں جو ہے وہ ذکر امیین کا آیا ہے تو سرے سے ان پڑھ نہیں تھے، ان میں پڑھے لکھے لوگ بھی تھے، لیکن ان کا ان پڑھ اجڑ ہونا، جاہل ہونا اس وجہ سے تھا کہ انہوں نے اپنے رب کو چھوڑ دیا تھا، وہ اپنے رب کی ذات سے دور ہو گئے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو چھوڑ بیٹھے تھے، اور جو انسانیت کا ایک اعلیٰ شرف اور مقام تھا اس کو بھول بیٹھے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآن میں امیین، ان پڑھوں کا نام دیا کہ یہ جاہل ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب کوئی دین سے دور ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سے اور اللہ کی ذات سے دور ہو جاتا ہے، تو دنیاوی علم جتنا بھی اکٹھا کر لے، دنیا کے اعتبار سے آپ جتنا بھی حکیم اور دانا ثابت ہو جائیں، تو قرآن کی زبان میں پھر امیین کی صف میں وہ آ کر کھڑا ہوتا ہے۔ اس امیین کی صف سے نکالنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا کہ میں نے اپنا عظیم رسول مبعوث فرمایا ہے۔ اس کا کام کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، میرا عظیم رسول ان کے سامنے قرآنی آیات کی تلاوت کرتا ہے۔ ایک یہ مشن ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کا۔ میں نہیں ہوں، میں ایک اندر ہی ہوں، تسی علیحدہ ہوں، نال کوئی اور چار پانچ بندے بھی لائی سکا، کوئی بندے نال شامل کر۔ آپ تشریف لے آئے تھے پھاٹک ماندویے، تو دوسری طرف سے جب آ رہے ہیں تو انشاءاللہ تعالیٰ پہنچنے والے ہیں۔ پھاٹک والا بھی ہمارے ساتھ پھر سلسلہ ہے، یہ بھی معاملات ہیں ساتھ ساتھ۔ تو میں عرض کر رہا ہوں یہ چار چیزیں اپنے دماغ میں بٹھا لیں۔ ربیع الاول کے مہینے میں
کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن پاک کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، کہ میرا پاک نبی ان کے سامنے قرآن کی آیات کی تلاوت کرتا ہے۔ ربیع الاول کے مہینے کے اندر ایک تو اپنے سے عہد کرے کہ ہم محبوب کائنات کی آمد کی خوشی میں اپنے گھر کے اندر قرآن کی تلاوت کو عام کریں گے، کیونکہ مشن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ضروری ہے نا ولادت کے ساتھ، اور مشن کو گھر سے نکال دیں، بیر نکل کے نعرے لگاتے رہیں، تو ایک کامن سینس، ایک عام ذہن جو ہے وہ بھی سوچتا ہے کہ جس شخصیت کے وہ نعرے لگا رہے ہیں، جس ہستی پاک کے وہ نعرے لگا رہے ہیں، گھروں سے ان کے مشن کو نکال دیا ہوا ہے، تو میرا خیال ہے یہ حق وفا تو نہیں ہوگا نا، یہ تو بے وفائی کا ایک اعلیٰ درجہ بن جاتا ہے کہ جس ہستی کے، جس عظیم ذات کے آپ نعرے لگاتے ہیں اور جن کے ترانے گاتے ہیں، ان کے مشن کو گھروں سے نکال دیں، جب ان کے جو اصول ہے، جو ان کی سنت اور طریقہ ہے، اس کو گھروں سے دور کر دیں، تو یہ پھر حق وفاداری نہیں ہوتا۔ ایک تو میرے آقا کی آمد کا مشن کیا ہے؟ یتلو علیہم آیاتہ، کہ میرا پاک محبوب ان کے سامنے قرآنی آیات کی تلاوت کرتا ہے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، دوسرا کام ان کا تزکیہ کرتا ہے۔ اور ہم نے تزکیہ، محبوب کائنات نے کیسے تزکیہ کیا؟ شرک کی وادیوں سے نکال کر توحید کی وادیوں میں لے کے آئے، گمراہی کی وادیوں سے نکال کر ہدایت کے راستے پر چلا دیا۔ جو انسانیت ایک دوسرے کی دشمن بن چکی تھی، محبوب کائنات نے ان کے درمیان یارانے بنا دیے، ان کے درمیان دوستانے پیدا کر دیے۔ جو انسانیت کے مقام سے انتہائی نیچے گر چکے تھے، جو وہ ایک غلامی، جانوروں جیسا انسان سے سلوک کر رہے تھے، غلامی کا دورہ تھا، اور غلامی صرف نام کی غلامی نہیں تھی، غلامی یوں تھی کہ اتنا جانوروں سے بھی بدتر سلوک نہیں کیا جاتا، جس طرح ایک انسان جس کو غلام بنا لیا جاتا اس سے سلوک کیا جاتا تھا۔ محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یکسر اس ساری صورتحال کو تبدیل کیا اور انسانیت کو انسانیت سے آ کر متعارف کرا دیا، بتایا کہ انسانیت کا مقام کیا ہے۔ اور لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر رہے ہیں اور ان کو پتہ ہی نہیں کہ بیٹی کا مقام کیا ہے۔ بیٹی عورت ذات دنیا میں جلوہ گر ہوتی ہے، دنیا میں آتی ہے، اور وہی باپ جس کے خون سے وہ دنیا میں آئی ہے، وہی اس کو زندہ گڑھا کھود کر زمین کے اندر دبا رہا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اس طرح انسانیت کا تزکیہ کیا، ان کے قلوب و اذہان کو، ان کی سوچوں کا دھارا اس طرح بدلا۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح ان کے اندر طہارت لے کے آئے کہ بیٹیاں جو زندہ درگور ہو رہی تھیں، اب وہ بیٹیاں اس گھر کے لیے رونق اور اس گھر کے لیے رحمت کا درجہ حاصل کرتی ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹیوں کو عظیم مقام عطا فرما دیا۔ تو کیا ہے؟ معاشرے کا تزکیہ، کہ اس کو پاک کیا، بت پرستی سے پاک کیا، جہالت والی سوچوں سے پاک کیا، انسانیت سوز نظریات سے پاک کیا، جو انسانیت کے جو اسے دور کرنے والے نظریات سے ان سے پاک کیا، اور ساتھ کیا کیا؟ یعلمہم الکتاب والحکمہ۔ ان دو باتوں کو آج ہم نے بڑا باریکی سے یاد رکھنا ہے کہ میرا پاک نبی تمہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے، قرآن صرف پڑھاتا نہیں، قرآن سکھاتا بھی ہے۔ ایمان سے بتائیں کہ ہم ربیع الاول کے مہینے میں جلسہ جلوس بھی ہوگا، میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ ساری چیزیں درست ہیں، ہمیں کرنا چاہیے، حالات کا تقاضا ہے، ہمیں گھروں سے نکلنا بھی چاہیے، جلوس میں شامل بھی ہونا چاہیے، ہمیں جلسے بھی کرنے چاہیے، محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مساجد اور گھروں کے اندر پروگرام بھی ہونے چاہیے۔ لیکن یعلمہم الکتاب، مجھے تو مشن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر جو تیسری چیز نظر آتی ہے، وہ تیسری چیز کیا ہے؟ میرا پاک نبی تمہیں قرآن سکھاتا ہے۔ ہم جتنے یہاں اب موجود ہیں دیکھیں کہ ہم قرآن کو سیکھنے کا کتنا بندوبست کرتے ہیں۔ قرآن پاک سیکھنا کیا ہے؟ کہ قرآن پاک کو سمجھنا، سمجھ کر اس پر عمل کرنا، اس کا کتنا بندوبست ہے ہمارے ہاں کہ ہم قرآن پاک کو سیکھیں، سمجھ کر پھر اس کے مطابق اپنی زندگی کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں۔ بلکہ موجودہ دور کے اندر قرآن پاک تو ہمارے ہاتھ سے یوں چھین لیا گیا ہے کہ ہم قرآن پاک کے لیے ٹائم ہی نہیں نکال سکتے۔ نہ تلاوت کا ٹائم ہے، نہ قرآن کو سیکھنے کا ٹائم ہے، نہ سمجھنے کا ٹائم ہے، نہ تھوڑی دیر بیٹھ کر قرآن پاک میں غور کر کے اللہ سے باتیں کرنے کا ٹائم ہے۔ تو میرے پاک محبوب کی بعثت اور آمد کا تیسرا جو مقصد تھا وہ تھا کہ یعلمہم الکتاب، میرا پاک نبی تمہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے، تمہیں کتاب سکھاتا ہے۔ آئیے ربیع الاول کے مبارک مہینے کے اندر جس کی آمد ہے، ہم یہ عہد بھی کریں کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن سکھائیں گے۔ ٹوٹل پورا نہ کیا گیا، کئی بار میں جمعے پر عرض کیا کرتا ہوں کہ یہ ٹوٹل نہ کرے کہ مسجد بھیج دی ہے یا مولوی صاحب کے بھیج دیا ہے، جس کو سپارہ پڑھا دے جی قرآن پڑھا دے، نہیں، ذمہ دار بنے۔ جس طرح دنیاوی تعلیم کے ذمہ دار بنتے ہیں نا، اور پوری ٹینشن لیتے ہیں کہ بچے کو کون سی تعلیم دینی ہے دنیا کے اندر کامیاب کرنے کے لیے، تو ذمہ دار بنے کہ ہم نے اپنے بچوں کو بہترین دنیا کی زندگی گزارنے کے ساتھ ساتھ ان کو بہترین محبوب کائنات کا امتی بھی بنانا ہے۔
تو ذمہ دار بننا ہے، ذمہ داری سے قرآن پاک کی ان کو تعلیم دیں، ان کو سکھائیں، اس کے بعد والے حکمت سکھائیں۔ علماء نے کہا حکمت سے سنت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ قرآن بھی سکھائیں اور ساتھ ساتھ میرے پاک محبوب کی سیرت پاک بھی سکھائیں، محبوب کائنات کا اسوہ پاک بھی بتائیں، ان کو معاشرے کے اندر رہتے ہوئے اپنی زندگی کے جتنے شعبہ جات ہیں ان کو پوری طرح بتائیں۔ اور ہمارے جو مین شعبے بنتے ہیں، یہ اسکول یا کالج پڑھاتے ہوئے بچوں کو میں عرض کیا کرتا ہوں کہ دیکھیں ہمارے مین کتنے حصے بنتے ہیں زندگی کے، جہاں ہم نے اپنے پاک محبوب کی سنت کا راج قائم کرنا ہے، سنت کی چھاپ پیدا کرنی ہے۔ ایک ہماری معاشرتی زندگی ہے، ہم معاشرے کے اندر ہمارا رہن سہن ہے، ہم معاشرے کے اندر رہتے ہیں، ایک ہمارا یہ حصہ ہے، اور اس کے اندر آگے پھر اس کے ذیلی برانچز بہت سی بن جاتی ہیں، چھوٹے چھوٹے ڈپارٹمنٹ بن جاتے ہیں کہ خاندانی نظام ہے، باقی ہمارا دوستوں سے پڑوسیوں سے لین دین ہے، رشتہ داروں سے لین دین ہے، آتے جاتے مسلمانوں سے، جتنے بھی معاشرے کے اندر لوگ جو ہمیں ملتے ہیں ان سے ہمارا لین دین ہے۔ تو ہم نے معاشرتی زندگی کے اندر دیکھنا ہے کہ ہم محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ پاک کی چھاپ لے کے آئے۔ دوسرا ہمارا زندگی کا کون سا حصہ ہے؟ ہمارا معاشی حصہ ہے، تجارتی حصہ جس کو بولتے ہیں، مالی معاملات اس کے اندر ہے۔ ہم نے اپنی زندگی کے اندر اپنے مالی جو معاملات ہیں، لین دین کے ہیں، ان کے اندر حرام خوری کو، سود خوری کو، جتنے بھی جو اسلام کے خلاف جتنے بھی ہمارے مالی معاملات اور نظام چل رہے ہیں، ہم نے اپنی ان کو زندگیوں سے ان کو دور کرنا ہے۔ ہم نے اپنے تجارتی نظام کو، مالی نظام کو جو ہے وہ اپنے لین دین کے نظام کو یوں بنانا ہے جس طرح محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس تجارت کے اندر اور مالی نظام کے اندر سیرت کا ایک پیغام دیا ہے۔ اور تیسرا ہمارا جو حصہ بنتا ہے مین، وہ ہمارا بنتا ہے سیاسی نظام۔ سیاسی نظام کیا ہے کہ معاملات مسلم کیسے چلنے چاہیے، مسلمانوں کے جو معاملات زندگی ہیں ان کو کنٹرول کون کرے، کس طرح جو ہے ان کو لے کے چلنا چاہیے، ہمارا سیاسی نظام کیا ہونا چاہیے۔ اور سیاست کو ہم نے سیاست کا لفظ بول بول کے اتنا عظیم یہ لفظ ہے، اس کو اتنا گندا کر دیا گیا ہے کہ جب سیاست کا لفظ زبان پر آتا ہے تو لوگوں کے ذہن میں فوراً بددیانتی، دھوکہ، فراڈ، یہ چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔